بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام پولیٹیکل میٹرز کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آئی ایم ایف کا دورہ مکمل ہوا، ٹیکس اصلاحات بڑھانے اور اس پہ زور دیا گیا اور مہنگائی میں کمی کے اوپر بات کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ٹیکس میں اضافہ کریں گے تو پھر مہنگائی کیسے کم ہوگی، یہ سوال تو بنتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آئی ایم ایف کے معاملات میں علی امین گنڈا پور نے ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ اگر خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات نہ کروائی گئی تو ہم جناب آئی ایم ایف کی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو مجھے حیران کن یہ بات لگی، کیونکہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب ان کی حکومت جا رہی تھی تو پھر بھی یہی رویہ تھا، جب ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد تھا تب بھی یہی رویہ تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے جب آئی ایم ایف کو خطوط لکھے تب بھی ان کا یہی رویہ تھا۔ تو یہ رویہ ان کا کب بدلے گا؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ اپنے گول اچیو کرتے چلی جا رہی ہیں، مختلف شعبہ زندگی میں وہ فوکس کر رہی ہیں، جس میں تعلیم ہے، ہیلتھ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو محکمہ جات ہیں ان کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ فوج ہماری جو ہے، جس طرح سے ہم نے جنگ جیتی ہے، اور اب سوال میرا یہ بنتا ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ فوج سے خوف زدہ ہے، ہماری فوج سے، یعنی میری مراد پاکستان فوج سے؟ تو اگر ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ بھی میں ڈسکس کروں گا۔ اور میرے ساتھ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میرے آج کے پہلے مہمان جناب مبین قاضی صاحب ہیں، اور یہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ انتہائی زبردست قسم کے جو ہے سپریم کورٹ کے ماہر قانون ہیں، وکیل ہیں، اور ان کا ہمیشہ ایک خاص جو ہے انداز ہوتا ہے، اور پولیٹیکل میٹرز پہ بھی ہم ان کے ساتھ فل ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ ان کی موجودگی باعث عزت ہے، بہت شکریہ جی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رانا فقیر حسین صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہے، ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ ویلکم ٹو مائی شو جناب رانا صاحب۔ آغاز کرتے ہیں جناب محترم مبین قاضی صاحب سے۔ مبین قاضی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں حالات و واقعات کے تناظر میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پس منظر میں آپ چلے جائیں، آئی ایم ایف کا جو ہم دیکھ رہے ہیں سلسلہ، اور ہمیں تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر جو ہے سیاسی مخالفت کے باوجود، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نواز کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ میں تو وہ نہیں ہے، لیکن ان کی سپورٹ سے جو گورنمنٹ بنی ہے، آہستہ آہستہ وہ کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کامیابیاں جو ملی ہیں اس سے مزید آگے بہتری آنے والی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف ہے کیا۔ آئی ایم ایف کوئی بینک نہیں ہے جیسا ورلڈ بینک ہے یا دوسرے بینک ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ ایک قسم کی ایک باسکٹ ہوتی ہے جس کے اندر پوری دنیا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، ان کی فارن کرنسی، اپنی اپنی کرنسیز اس کے اندر یہ فارن کرنسیز اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو جس کنٹری کو اپنی بیلنس آف پیمنٹ کے لیے فارن ایکسچینج ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اگر اس کا بیلنس آف ایکسچینج پراپر نہیں ہے، مثلا یہ کہ جی اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بیلنس نہیں ہے، امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، یعنی کہ اگر وہ فارن ایکسچینج کم کماتا ہے اور اس کو فارن ایکسچینج خرچ زیادہ کرنا پڑتا ہے باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے، تو وہ اس کو جو بیلنس اس کا آؤٹ ہوتا ہے اس کو وہ میٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے تحت ہمارا یہ جو ورلڈ بینک گروپ ہے پورا، جس میں ساری آرگنائزیشنز ہیں، یہ اس سے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ وہ آپ کو فارن ایکسچینج دیتے ہیں اس بیلنس کے لیے۔ اگر وہ فارن ایکسچینج دیتے ہیں آپ کو، تو وہ 7 شرائط لگاتے ہیں کہ آپ کیسے واپس کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر تو اب وہ انہوں نے دیکھنا ہے جس نے آپ کو وہ لینڈ کرنی ہے اینول بیسس کے اوپر، تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جی آپ وہ اماؤنٹ سیکیور ہے کیا جو وہ آپ کو دے رہا ہے، کہ آپ دے پائیں گے واپس۔ تو وہ چونکہ ان کی ریسرچ ہوتی ہے، ڈیٹیلڈ آپ کے کنٹری انالیسس رپورٹس ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ آپ کو پھر آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتے ہیں کہ آپ ابھی تو ریونیو اس طریقے سے جنریٹ نہیں کر پا رہے کہ آپ ہمیں یہ پے بیک کر سکیں، تو کیونکہ آپ نے ریٹرن تو ان کو اسی فارن ایکسچینج میں کرنا ہے، تو آپ پھر اس سیکٹر پہ ٹیکسیشن لگائیں، یہ اس شعبے پہ لگائیں ٹیکس، اس شعبے پہ ٹیکس لگائیں، اور ٹیکس اصلاحات کریں تاکہ اتنا ریونیو جنریٹ ہو سکے کہ آپ ہمارا قرض ہمیں
واپس کر سکیں. تو یہ جب بھی آپ ورلڈ IMF میں جانا بیسیکلی یہ حکومتوں کی ہماری ناکامی ہے, یہ ہماری حکومتوں کی بڑی کمزوری رہی ہے کہ ہم کنٹینیوسلی IMF کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس کو بڑی فخر سے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مل گیا ہے لون. ایک تو ہمیں اس کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے آہستہ آہستہ, ایک دم تو ڈیفینیٹلی ہم نہیں کر سکیں گے, ہماری اکنامک پوزیشن اتنی نہیں ہے, ہماری ٹریڈ میں اور بیلنس نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں اپنی امپورٹس کم کرنی پڑیں گی اور اپنی پروڈکشنز زیادہ کرنی پڑیں گی اور ایکسپورٹ زیادہ کرنی پڑیں گی. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے کہ آپ کے کون سے سیکٹر ایسے ہیں جس سے کے ذریعے آپ فارن ایکسچینج ارن کر سکتے ہیں. تو آپ کا ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے اور آپ کی لائف سٹاک جو ہے یہ آپ کی ایکسپورٹ سے بہت زیادہ آپ کو فارن ایکسچینج لا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو لیکن یہ جو انہوں نے ٹیکس اصلاحات پہ جو زور دیا ہے, اسی لیے دیا ہے کہ آپ ٹیکس اصلاحات کریں گے تو آپ پیسے جنریٹ کر کے پھر مہنگائی میں کمی کیسے آ سکتی؟ تو مہنگائی تو بڑھے گی جب آپ ٹیکس لگائیں گے. اور انفارچونیٹلی جو ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ سرکاری محکموں پہ اور وہ جو بڑی بڑی بینیفٹس اور وہ پریویلیجز آپ کے پارلیمنٹ میں, جوڈیشری میں, بیوروکریسی میں روز کئی پرسنٹ جو ہے وہ اپنا اضافہ کرتے رہتے ہیں اپنی مراحت میں. تو غریب عوام کو تو وہ جو یہ اضافی مراحت جب وہ اپنا بڑھاتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی اور اس کو ہم نے بیلنس کرنے کے لیے ہمیں ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں, تو ان کی تو تنخواہ بڑھ جاتی ہے, ان پہ تو وہ مہنگائی کا ایفیکٹ نہیں آتا. لیکن ان کی اس بڑی تنخواہوں کی مراحت پوری کرنے کے لیے آپ عوام کو اور ٹیکس کرتے ہیں. اس عوام کو آپ کو فیسلٹی بھی نہیں دے رہے, اس کو آپ نے نوکری بھی نہیں پرووائڈ کی, کوئی سہولت بھی نہیں پرووائڈ کی, اور آپ اس کو مزید برڈن کر رہے ہیں اس مراحت یافتہ طبقے کے لیے, ایلیٹ کلاس کے لیے, جس کا ایلیٹ کیپچر ہے, اس کی مراحت بڑھانے کے لیے. تو آپ کو ایک تو یہ مراحت ان کی بیلنس کرنی پڑیں گی. جب ان کی مراحت کم ہوگی تو وہ مجبور ہوں گے ایسی پالیسیز بنانے کے لیے جس سے عوام کو بھی بینیفٹ ہو اور وہ ان کو بطور عوام وہ ایکول رائٹس مل سکیں. ابھی وہ ایلیٹ کلاس ہے تو اس کو چونکہ وہ برڈن نہیں ہوتے تو وہ کہہ دیتے ہیں اوکے جی اصلاحات کرا لیں, جو مرضی کنڈیشن لیتے ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تمام کنڈیشنز, اور عوام پر برڈن کر دیتے ہیں. اور برڈن وہ طبقہ ہوتا ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ اس کا ٹیکس بیس بڑھائیں اور اس طبقے کو شامل کریں جو ٹیکس نہیں دے رہا, اور ٹیکس کا ریٹ آپ کم کریں. جب آپ ٹیکس کا ریٹ کم کریں گے, براڈ بیس زیادہ کریں گے, تو زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا. آپ ٹیکس اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جو آلریڈی دے رہا ہے نیٹ میں وہ برڈن ہو کے وہ کلیپس ہو جاتا ہے, کاروبار بند ہو جاتا ہے, اور جو دوسری عوام جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہوتی وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ کا سن کے وہ بھی ٹیکس نہیں دیتی. جی رانا صاحب آپ نے بات سنی اپنا مبین قاضی صاحب کی, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ عوامی نمائندہ ہیں, آپ عوام میں جاتے ہیں, عوام کا اس وقت کیا حال ہے مہنگائی کے حوالے سے اور ٹیکسز کی بھرمار کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمس صاحب بہت شکریہ عوام دی آواز سننے واسطے میں انوائٹ کیتا, تھوڑا بہت مشکور ہاں. میں جی عوام چ رہنا, چھوٹا جہا زمیندار ہاں. اس وقت جڑے حالات نے نا عوام دے, خاص کر کے زمینداراں دے, وہ انہوں نے گھر جی گندم میں اپنے گھر انہوں نے سر پی ہے 3000-3200 تو من, جی کہ انہیں 2100 روپیہ ریٹ کٹیا, 2100-2200 2000 تو وکتی بھی پنجاب چ گندم. عوام تو جلے وہ مر گئے نے مہنگائی کے وچ. اور رہا مسئلہ ٹیکس صلاحات کا, ٹیکس تو جن غریب لوگ نے جنہوں کے گھر بجلی کا میٹر لگا سا, جنہوں کے گھر گیس کا میٹر لگا, جنہوں کے گھر پانی کا میٹر لگا ہے, وہ ٹیکس اینا کو دے نے کہ تسی کوئی بل اٹھا کے دیکھ لو, 1000 روپے کی بتی استعمال کرتے ہیں تو 10,000 نال ٹیکس ہوتا ہے, وہ 11,000 روپے کر رہے ہیں اور عوام نو کوئی فیسلٹی نہیں. ایتھے نہ لاہور چ خاص کر کے انہاں کو عوام نے زیادتی کر رہے ہیں کہ اگر چھوٹا جنا بھی موٹر سائیکل تے جا رہا ہے بندہ, بچہ جا رہا ہے, انہوں 2000 کا چلان کر دیں, جی کہ دیہڑی 800 روپیہ ہے, انہوں چلان 2 کر دینا. میرے کو کئی لوگ آئے نے سر کہ جلے چلان بھرن تو بعد قرضہ چک کے وہ پے کرتے ہیں ایزی پیسہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, مبین قاضی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبداللہ گل صاحبزادے حمید گل صاحب کے, اور نوجوانان کی تحریک کے بانی بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, اور ہمارے بڑے پیارے ہیں, اور آج کل تو وہ مجاہد ہیں, اور انہوں نے پاکستان میں جو انڈیا پاکستان جنگ ہوئی ہے بھرپور انہوں نے اپنی حصہ ڈالا ہے, اپیرنس دی ہے. پاکستان کی فتح میں ہر ایک کا ایک کردار ہے, خواہ وہ صحافی ہو, اور اس طرح کے جو لوگ ہیں میں تو ہمیشہ ان کا بڑا گرویدہ بھی رہا ہوں اور میں ستائش بھی کرتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب. السلام علیکم عبداللہ گل صاحب.
वालेकुम सलाम जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्पेशल आदमी हैं और स्पेशल टीवी पे आपको वेलकम। मैं आपकी दुआएं। अच्छा सर, मुझे अब्दुल्ला गुल साहब ये बताइए कि हम थोड़ा सा, एक तो मुझे पता है आप बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग से आ रहे हैं, अगर आप वहां भी कुछ हाल बताना चाहें तो उसमें शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ बरसरे राह थोड़ा सा तज़किरा करता चलाऊं कि IMF के हवाले से जो सूरत हाल है इस वक्त, मुकम्मल हो गया उनका दौरा, टैक्स इस्लाहात बढ़ाने पे उन्होंने जोर दिया है और उधर महंगाई में कमी की भी बात हो रही है। इन दोनों बातों में कंट्राडिक्शन नहीं है क्या? क्वेश्चन मार्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कॉन्ट्रडिक्शंस तो होती हैं, जाहिर है, और इसी को कहते हैं डील करना। और कुछ लोग जो होते हैं वो इसको अपने मफाद के लिए डील कर लेते हैं, कुछ जो है इसको दूसरे मफादात के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमें एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो रिक्वायर्ड है, और ये अरसा दराज से अभी जितने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं बुनियादी तौर पे जो पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं जवाद साहब, वो तमाम के तमाम बेहतर मैनेजेरियल स्किल्स रखते हैं, और वो फाइनेंस मिनिस्टर होना एक और बात होती है। यानी कि वो तमाम लोग हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ बेहतर नेगोशिएशन रखते हैं। अब बेहतर नेगोशिएशन रखना और अमलन किरदार अदा करना एक जो मुल्क की तामीराती पॉलिसी है वो एक मेरे ख्याल में उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये एक तो मेरे ख्याल में हमें देखना है। दूसरी बात यह है कि जाहिर है पाकिस्तान को दरपेश मसाइल है। आपका जो मामलात है वो है प्रोडक्शन, रोजगारी और महंगाई जो है वो मुकद्दर बन जाया करती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें वो पॉलिसीज अपनानी है जिससे हमारी प्रोडक्शन लाइन जो है वो इम्प्रूव हो। CPEC के जरिए भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि चाइनीज लोगों को हम कहें कि वो इंडस्ट्री लगाएं, और पाकिस्तानी जो उसके अंदर इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान के वर्कर्स हैं, और पाकिस्तान की मईशत में इंशाअल्लाह ताला आप एक वाज़ेह इजाफा देखेंगे। ठीक है। दूसरी जानिब जो है वो मैं अभी क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स सियालकोट गया था जहां तकरीबन $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझे जो बोला मैं आपको वो जरूर बता दूंगा। जरूर उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खुदा के लिए गवर्नमेंट हमारा पीछा छोड़ दे। मतलब अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितने वो बेचारे तंग आए पड़े हैं, कितना उन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है। तो ये वो चंद चीजें हैं जो मैंने कहा कि आपके साथ मईशत के हवाले से गोशगुजार करूं। साथ ही साथ हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हम सूद के खिलाफ जो है वो काम करते हैं। असूलन हमें अल्लाह से जंग में है, और दूसरी तरफ हम जो है वो सूद का कारोबार भी कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो एक डिफिकल्ट मुल्क है, उसको समझना पड़ेगा कि हम एक वादे के तहत एक पाकिस्तान जो है मारज़ वजूद में आया था। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के ऊपर आप ज़कात और उशर का निज़ाम रखते हुए बाकी सर्विस इंडस्ट्री जो उनकी जरूरत है, जैसे बिजली प्रोवाइडर है या गैस प्रोवाइडर है या कोई और इंटरनेट प्रोवाइडर है, उनके सर्विस चार्जेस देते रहे एंड दैट्स इट। इसके अलावा जो है कोई टैक्स वगैरह देना ये गलत बात है। फ्लैट टैक्सेस करें। आप देखिए इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। अभी भी मैं तो अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सलाम पेश करता हूं कि इस नामुसाइब हालात के बावजूद वो इंडस्ट्री चला रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई VIP है, सच्ची जो बात है वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारी फौज ने अगर ये जंग जीती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें हमारे टैक्स पेयर का पैसा शामिल है, और जाहिर है उनकी काबिलियत अपनी जगह है। अच्छा, और बिल्कुल मुबीन काजी साहब भी आप हमारे साथ मौजूद हैं और इनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जी, आपने अब्दुल्ला गुल साहब की बात सुनी और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि बड़ा फोकस किया हुआ उन्होंने इसके ऊपर, और उन्होंने सूद की भी बात की है, उन्होंने इस्लामिक स्टेट होने का भी हमें बताया है कि जी वो हम हर वक्त इसका प्रचार करते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट हैं और इसको मानते भी हैं हम। तो मुझे बताएं कि फिर ये किस तरह हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, आप अगर अब देखेंगे तो आपके भी तमाम बैंकिंग सेक्टर में इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, और जो इस्लामिक बैंकिंग का मोड है वो पॉपुलर है और उसको अब इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज किया जा रहा है, और अब बड़े बड़े लीडिंग बैंक्स उस इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर आ रहे हैं।
تو جہاں تک یہ بینکنگ والی بات ہے وہ تو اسلامک بینکنگ ڈیفینیٹلی آپ کو جب باہر سے لون لینا ہے تو آپ کو اس کا انٹرسٹ پے کرنا ہے وہ سودی ہے، تو آپ کو انحصار کرنا پڑے گا اپنی معیشت کے اوپر۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہاں پر لاہور میں آپ اگر دیکھتے تو بہت زیادہ فورن اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، آپ کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں اور خاص طور پہ میڈیکل کالج میں سارا اوورسیز اسٹوڈنٹ ہوتا تھا۔ تو ایک ایجوکیشن ہماری اچھی ہے، ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بڑے بڑے اچھے ہیں، اگر ہم ایجوکیشن پہ فوکس کریں تو ہم یہ فورن کنٹریز سے، آپ کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اور کئی کنٹریز جو ہے تھرڈ ورلڈ سے، ان کے اسٹوڈنٹس یہاں آ سکتے ہیں اور ہم بہت فورن ایکسچینج جنریٹ کر سکتے ہیں اس سے۔ دوسرا ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر بہت زبردست ہے، اور وہ اگر ہم آئی ٹی سیکٹر پہ انویسٹمنٹ کریں اپنی تو وہ ہمیں بڑا ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتا ہے، فورن ایکسچینج ارن کر کے دے سکتا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا ایگریکلچر اور لائف اسٹاک اس پہ فوکس کیجیے، ان کو اگر ہم اپنی پرائرٹیز سیٹ کریں تو ہم بہت کچھ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی تب تک ہمیں فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ تو ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کرنی ہے، اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، سب کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی امپروو کرنا ہے، خاص طور پہ ایران اور افغانستان۔ ٹھیک رانا فقیر حسین جی، اپنا آپ پنجابی میں، ظاہر ہے پنجاب میں بیٹھے ہیں تو پنجابی میں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ذرا پبلک کے مسائل بتائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جی آل اوور دا پاکستان بہت سارے مسائل ہوں گے، تو آپ تو ظاہر ہے پنجاب کو فوکس کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو مجھے بتائیں کہ بہت امپورٹنٹ ایسے جو 2 مسائل یا 3 مسائل جس کا ہم مبین قاضی اور جناب عبداللہ گل صاحب سے حل بھی پوچھ کے گورنمنٹ کو بتائیں، انفارم کریں۔ سر عوام کے جو مسائل ہیں جی، ایک تو ان کو بچے پڑھے لکھے ہیں، بے روزگار ہیں، میں شادرہ سے بلونگ کرتا ہوں، لاہور سے، یقین جاننے اتنی ایجوکیشن ہے وہاں، اتنی ایجوکیشن ہے کہ جو ان سے گھر میں پوچھ رہے ہیں بچہ کیا کرتے ہیں، یہ ایم فل کیا ہوا ہے، کسی کا پوچھ رہے ہیں یہ بی ایس سی آنر کیا ہوا ہے، اتنی بے روزگاری ہے لوگوں کا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری۔ اگر بے روزگار رہیں گے لوگ، لڑکے، ان کو پتہ ہے ہمارے والدین کا کیا مسائل ہیں، ان کو بل کتنے آتے ہیں، وہ کیسے جمع کراتے ہیں، وہ پھر سر جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان میں، پنجاب میں اس ٹائم ہے، خاص کر لاہور میں ہے، پڑھے لکھے بے روزگار بہت زیادہ ہیں، ادھر یہ فوکس نہیں کرتے یہ لوگ، اپنے دیکھیں نا اتنی جائیدادیں بنا کے پھر رہے ہیں، ایک منسٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ آگے پیچھے 10-10 20-20 کو گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے کوئی باپ کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، عوام کو ریلیف دو، کوئی ایک آنے کا ریلیف نہیں دینا چاہتے یہ عوام کو، یہ چاہتے ہیں کہ عوام پیڑ بکریوں کی طرح ہمارے پیچھے لگے رہیں، ہمارے نیچے لگے رہیں، ہم جب چاہیں ان کو بلا لیں، آ جاؤ، وہ آ جائیں، جب چلے جائیں، یہ چاہتے ہی نہیں پاکستان کے عوام ترقی کریں، یہ کچھ خاندان۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ عوام کی بات کرنی چاہیے، یہ IMF کو خیر بات کہنا چاہیے، اپنے خرچے کتنی دیر ہم اپنے گھر کو گروی رکھ کے سر سود پہ پیسے لے کے جشی کریں گے، ہمیں تو اپنا مسائل مہیا کرنا چاہیے، اپنے مسائل پہ۔ جی عبداللہ گل صاحب، یہ آپ نے ایک عوامی نمائندہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، اور انتخاب بھی جیت چکے ہیں، یہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ تو کنسرنز جو انہوں نے شو کیے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہے، کیونکہ آپ بھی پبلک میں رہتے ہیں، عوام میں رہتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک عوامی مسائل ہیں وہ بالکل اپنی جگہ درست ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہاں امن نہیں آئے گا، اور جہاں امن اور انصاف کا فقدان ہوگا وہاں کبھی بھی جو ہے وہ خیر نہیں ہوگی، وہاں معیشت جو ہے وہ ربو حالی کا شکار۔ عوامی مسائل کے اوپر جہاں بھی اسلامک بینکنگ کی بات ہوئی تھی، تو کیا جب وہ لون دیتے ہیں تو مارک اپ رکھتے ہیں تو پھر سود ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کون سی اسلامک بینکنگ ہو گئی؟ تو اس لیے آپ کو اس پہ میرے خیال میں ارشد نو جائزہ لینا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ براڈ پرسپیکٹر میں بھی بات کریں، ہم پاکستان کے مسائل جو ہیں اس پہ بھی بات کریں۔ IMF تو چلیں، کامیابیوں کی سیڑھیاں جو ضرورت تھی پاکستان کو، یا کسی گھر کو کبھی قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ تو لینا پڑتا ہے، کیونکہ گھر چلانا ہوتا ہے، ملک چلانا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ گل صاحب اپنی بات کر رہے تھے، وہ اپنی کنٹینیو کریں گے۔ جی عبداللہ گل صاحب۔ دیکھیں، میں گزارش یہی کر رہا تھا کہ ہمیں معاشی یقیناً معیشت بہت اہم ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں امریکہ اس ٹائم پہ 31.4 ٹریلین ڈالر کا دنیا کا مقروض ترین ملک ہے، لیکن اپنی عسکری طاقت کی وجہ سے جو ہے وہ آج دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے،
اور وہ جہاں جاتا ہے مال پانی گھسیٹ کے لے آتا ہے. عرب دنیا کے اندر $4 ٹریلین جو ہے وہ ابھی ٹرمپ صاحب سمیٹ کے لے آئے. تو اس کا مطلب ہے زبردست کا ٹھینگا سر پر. تو یہ بھی ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اس کے مقابلے میں جاپان جو ہے وہ ایک آپ دیکھیں معاشی طور پر کتنا مستحکم ملک ہے, لیکن جاپان کی کیا سے ہے. آپ پوری دنیا میں کوئی جاپان کا آپ دیکھیں, نارتھ کوریا وہاں سے میسائل چلاتا ہے تو جاپان کے اندر جو ہے سائرن بجنا شروع ہو. ٹھیک, اچھا میرا خیال ہے رابطہ منقطع ہوا ہے, تو ہم قاضی صاحب کی طرف چلتے ہیں. قاضی صاحب آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے جو بات عبداللہ گل صاحب کر رہے تھے. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی سیکیورٹی جو ہے ہمیں ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے پاکستان کو, اور پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تسلیم کرنا چاہیے. ہمیں ایک ریالٹی ہے کہ ہمیں اپنے چاروں طرف سے جو ہے بارڈرز پہ ہمیں تھریٹ رہتا ہے. ہمیں اپنے دوست ممالک سے بھی تھریٹ رہتا ہے جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں بارڈر سے, کہ ان کے ہمارے ڈفرینٹ ایشوز پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دوسری ایک جو بات ہے ہماری جو ڈیفنس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم اپنی ڈیفنس پروڈکشن جو ہے, اور وہ خاص طور پہ یہ جو آپریشن بنیانم مرسوس, تو اس کے اندر ہماری جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اور ہماری چائنا کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ وہ بہت انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہوئی ہے. تو ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے, اور ہماری ڈیفنس پروڈکشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو جب ہم اپنی پروڈکشن انکریز کرتے ہیں ڈیفنس پروڈکشن, تو ہماری ڈیفنس کیپیبلٹی بڑھتی ہے, ہمارے دشمن پہ اس کا اثر ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جی ہم اس کے ذریعے بہت سا فورن ایکسچینج جنریٹ کر سکتے ہیں, اور ہماری انٹرنیشنل ایک ویٹیج بنتی ہے. جیسے انہوں نے بتایا ابھی عبداللہ گل صاحب نے کہ امریکہ کی سچویشن دیکھ لیں, تو پاکستان بھی اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی کی وجہ سے بہت کچھ ارن کر سکتا ہے. بالکل. دوسرا اب ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ فیوچر کی جس طرح کی جنگیں ہیں, ہمیں اپنے سیٹلائٹ پروگرام کے اوپر اور اپنی اسپیس پروگرام کے اوپر اب فوکس کرنا پڑے گا, اور اس پر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ فیوچر کی جو جتنی جنگیں ہیں وہ آپ کے سیٹلائٹس اور آپ کی اسپیس کی کیپیسٹی جو ہے کیپیبلٹیز اس کے ذریعے لڑی جائے گی. آپ سیٹلائٹ کے ذریعے سائبر سسٹم دوسری کنٹریز کا, اپنے دشمن ملک کا, وہ جیم کر سکیں گے, اور سیٹلائٹ کے ذریعے ہی اور اسپیس اپنے پروگرام کے ذریعے آپ اپنے پوری دشمن ملک کی ایک ایک موومنٹ کو مانیٹر کر کے, وہ جہاں وہ کوئی انیشیٹ کرے آپ کے خلاف ایکشن, جہاں سے اس کا کوئی میزائل یا اس کا پلین اٹھتا ہے, تو آپ کو اس وقت آپ کا سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے اطلاع ملتی ہے اور آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں اپنے اسپیس. تو اب یہ فیوچر اسپیس وار کا دور ہے, تو ہمیں ابھی سے اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے سیٹلائٹس سسٹم کو اور اپنے اسپیس پروگرام پہ انویسٹمنٹ کرنی. جی رانا صاحب آپ ذرا کچھ کہنا ہے تو کہیں, پھر ہم چلتے ہیں عبداللہ کی طرف. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کی بات یہ آپ نے کی ہے, یہ دفاع تو بہت ہی ضروری ہے. جیسے کلسا نے بتایا کہ پوری پاکستان کی جو قوم ہے, پاکستان کی عوام ہے, یہ فوج پاکستان کے ساتھ ہے, 26 کروڑ عوام ہے. یہ تو بہت اچھی بات. ہم تو چاہتے ہیں, اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے, ہم پاکستانی ہیں. دفاع تو بہت ضروری ہے, لیکن دفاع ہم آج تھوڑا کر رہے ہیں. ہم تو اتنے ٹرین ہو چکے ہیں, 25 سال ہو گئے ہم جنگ لڑ رہے ہیں, امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اینٹی ٹیررزم کے خلاف, کیونکہ ہمارے DGISPR نے کہا کہ ہماری ڈپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ KPK اور بلوچستان میں جو ہے ہم دہشت گردوں کے خلاف نبرداز. جی ہم بہت ٹرینڈ ہو گئے ہیں. کافی لوگ ہمارے افسر جو جنگ کی تھے, جنہوں نے وہ آج ریٹائر ہو گئے ہیں یہ لڑتے لڑتے. تو یہ پوری قوم بھی فوج کے ساتھ ہے, پاکستان کے پورے جو ادارے ہیں وہ بھی فوج کے ساتھ ہیں. لیکن مہنگائی جو ہے نا سر, مہنگائی جو کہتے ہیں IMF کہتے ہیں جی آپ ٹیکس لگاؤ, میں کہتا ہوں عوام پہلے ٹیکس کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے, بہت زیادتی ہے. عوام کو ٹیکس نہ لگائیں, جو ہمارے ساتھ سے ہم گروی رکھتے ہیں نا اس کو بیچ دیں. یہ ہمارے ادھر میون گارڈن لاہور میں وہ 50,000 روپے مرلہ, ابھی 50 لاکھ روپے مرلہ بھی بک سکتا ہے, اس کو بیچیں, خربوں روپیہ اکٹھا ہوگا. یہ گورنر ہاؤس میں ادھر گیا ہوں, 2 مربے میں گورنر ہاؤس ہے, یہ 1 کروڑ روپے مرلہ بکنے والی جگہ ہے. یہ بیچیں. ایسے کافی جو جائیدادیں ہماری پاکستان میں, ان کو ہم بیچ لیں کہ اپنے جو قرض ہے وہ اتار دیں, ہم اپنا انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. جی عبداللہ گل صاحب, یہ جو عوامی رائے آ رہی ہے, کیونکہ یہ بڑے عوامی قسم کے, یہ تو آپ کی وجہ سے اردو بولنا شروع ہو گئے ہیں, انہوں نے پنجابی میں بہت زبردست بریفنگ دی ہے. تو اپنا مجھے بتائیے کہ یہ ان کی جو رائے ہے, اس کو ہم ہمیشہ, میں اور آپ ایک دو دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو ہمارا بادشاہانہ رویہ ہے اس سے نکلنا ہے. تو اس میں مجھے بتائیے ذرا تھوڑا.
देखिए, बादशाहाना रवैये को तो बेशक ये पंजाबी में बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे डिस्टॉर्शन आ रही है तो आवाज में, इसलिए इनकी आवाज सही नहीं सुनाई दी। ठीक ठीक। देखिए, बात जो भी ये कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, मैं एहतराम करता हूं, और हमें ये देखना जरूरी है कि इस टाइम पे बादशाहाना रवैये जो हैं उनका तो IMF भी जिक्र कर चुका है। ठीक। लेकिन आपको याद होगा कि कहा गया था कि मिनिस्ट्रियां कम होंगी, तो इस बात को भी अरसा दराज हो गया सुने हुए, और हमने तो 140% और फिर उसके बाद 188% इजाफे देखे हैं मुराद के अंदर, तनख्वाहों के अंदर। ये एक बड़ा इनका अच्छा काम है। देखिए ना, जमहूरियत का हुस्न वहां पता चलता है कि जब जैसे ही इनकी जाती मुराद के ऊपर बात आती है तो ये बड़ा चूं चरा इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे हमने कश्मीर पे होते नहीं देखा, हमने इनको जो है वो किसी और मामले के ऊपर कोविड पे इकट्ठे होते नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब तनख्वाह मुराद की बात आती है तो फिर ये है असल में जमहूरियत का हुस्न। अच्छा, ये जो आपने बिला चूं चरा कहा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट जुमला है आज। अच्छा, इनकी चूं चाह नहीं निकलती फिर, वाकई आपकी बात तो असल मसला यही है जी, बस वो जब कहते हैं ना, बहरहाल ये तो चले अपनी जगह, लेकिन हमें अपने अखराजात के अंदर कमी करनी है। अच्छा, मैं थोड़ा मुबीन काई साहब, थोड़ा मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक मेरे अपना जानने वालों में से है, बरखुरदार हैं अपने, तो मैं कुछ लोगों का काम भी होता है, थोड़ा हमें हाईलाइट भी करना चाहिए। उसमें नाम भी बोल देता हूँ, आसिफ अली उसका नाम है। तो उसने जॉब भी उसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई मेरिट के ऊपर, और उसको जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक जो जगह, क्योंकि उसके पास अपनी उसके नाम पे कोई नहीं थी, तो उसको एक प्लॉट भी जो है वो अलॉट हुआ। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं उसमें आप मुझे बताएं कि एप्रिसिएशन तो होनी चाहिए जितना भी हो रहा है। देखिए, हमारे जिस तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लोग हैं, वो नई चीज़ें वहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, और इसी तरह आईटी के अंदर हमारे लोग बड़ी बड़ी रेवोल्यूशनरी किस्म की चीज़ें ला रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी बहुत ऐसी चीज़ें ला रही हैं। तो ये ऐसे यूथ एनकरेजमेंट प्रोग्राम जो होने चाहिए, और जो इनोवेटर्स हैं हमारे लोग इनोवेशंस ला रहे हैं, उनकी एनकरेजमेंट के लिए उनको फंडिंग और वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ एक और अब्दुल्ला गुल साहब की बात से वो मेरे ज़हन में एक चीज़ आई, वो जो आपने कहा कि बल्ला चूं चरा, वो फौरन सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और उसमें वो बहुत अक्लमंद हो गए हैं। आप पहले जैसे ही ये कोई चीज़ अपनी मराद बढ़ती थी, सुप्रीम कोर्ट और हमारी जुडिशरी सू मोटो नोटिस ले लेती थी, या कोई पिटिशनर लेके चला जाता था, और वो बड़ा सीरियसली टेकअप करते थे। तो इस दफ़ा उन्होंने अपनी मराद बढ़ाने से पहले उन्होंने जुडिशरी की मराद बढ़ाई, और वो इतनी मराद बढ़ाई कि कोई नहीं बोला, सब ने वो मराद ली जजेस ने। तो लिहाजा जब उन्होंने खुद वो मराद ले ली, तो अब अगर कोई पिटीशन भी उनके पास जाती है तो वो किस मुंह से उसको उस पे एंटरटेन करें, तो लिहाजा वो अब कोई ऐसी चीज़ एंटरटेन नहीं होती। तो मैं दोबारा आपकी उसी चीज़ की तरफ आऊँगा कि अगर हम अपनी जो यूथ है हमारी बहुत टैलेंटेड है, हमारी आप यूथ को आप देखें, पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तानी इतने टैलेंटेड हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी गए हैं उन्होंने वहाँ अपनी शनाख्त बनाई है, और उन्होंने बहुत कुछ दुनिया में अचीव किया है। आपका ओवरसीज पाकिस्तानी भी आके पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स लाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। आपके स्टूडेंट्स को यहाँ पैटर्नाइजेशन चाहिए, आपके जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस प्रपोजल्स लेके आते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। और सबसे ये सब कुछ तब होगा अगर आप उस पर जो रेगुलेटरी कैप्चर है आपका हुकूमती हमारा होता है, अगर आप वो रेगुलेशन कम करें। जब रेगुलेशन कम करेंगे, इनको इंडिपेंडेंट करेंगे, इन पे कुछ कम पाबंदियां लगाएंगे, कहेंगे ओके आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें। तो ये लोग जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, लोगों के हालात बेहतर होंगे, पैसा बनेगा, एक्टिविटी चीज़ें ज़्यादा होंगी, एक्सपोर्ट भी होंगी आपकी चीज़ें सर्विसेज, तो लोग भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आप रेगुलेटरी कैप्चर को कंट्रोल करें। आपका इतना ज्यादा स्टेट कंट्रोल्ड है कैप्चर आपका कि आप कहते हैं एक इंडस्ट्री लगानी है, आपको इतने स्टेप से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, यानी वन विंडो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वन विंडो वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा, आप कंट्रोल ना रखें ना, आप सिर्फ रेगुलेट करें। जी, हमारे सरकारी महकमे खुद कुछ ना कुछ राणा साहब, मैं चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ सवाल कर लेना, ਜਿਹੜਾ वन विंडो कॉन्सेप्ट जो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक बात हो रही है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा
کہ جو بھی انویسٹر آئے گا باہر سے ون ونڈو آپریشن کے لیے اس کو انٹرٹین کیا جائے گا. ون ونڈو بھی نہیں ہونا چاہیے, اوپن کریں, اوپن کریں, بزنس کریں. اچھا, اس میں پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. سر میں عرض کرنا, جیسے میں بلونگ کرنا نا, جیسے میرا حلقہ انتخاب ہے, وہ تقریباً 10,500 کے قریب چھوٹے انڈسٹری لگی ہوئی ہے, جلی 10,500 کے قریب, 10,500 کے قریب گھروں میں لوگوں نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے, نیچے انڈسٹری اوپر رہائش ہے. ٹھیک ہے. ان کو اتنے محکمہ تنگ کرتے ہیں کہ کوئی محکمہ ان کو فیسلٹی نہیں دیتا, ان کو تنگ کرنے کی تنہا لیتا ہے, وہ واپڈا ہو, وہ لیبر ہو, وہ کوئی بھی محکمہ ہو. اچھا, یہ تو پکی بات ہے کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ ملازم ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے کی تنخواہ لیتے ہیں, رکاوٹیں ڈالتے ہیں کاروبار, کیونکہ مجھے لوگ بتاتے ہیں نا جی یہ واپڈا آیا تھا, لینڈ مین آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا مجھے آپ کا جو لوڈ ہے زیادہ ہے تو مجھے اتنے پیسے دے دو. یہ لیبر والا آیا تھا, جی آپ نے وہ لیبر کارڈ نہیں بنائے ہوئے, مجھے اتنے پیسے دے دو. یہ فلاں محکمہ آیا تھا. ٹوٹلی محکمے لوگوں کو کاروبار بند کرانا چاہتے ہیں, وہ کاروبار کو چلانے کے لیے نہیں تنہا لیتے, لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے تنہا لیتے ہیں. لوگوں کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں کہ ہمیں دے دو, آپ کماؤ یا نہ کماؤ ہمیں دے دو. اس لیے یہ ان کو لگام ڈالنی چاہیے سرکاری محکموں کو کہ لوگوں کو فیسلٹی دیں, لوگوں کو سہولیات دیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو کام میں رکاوٹیں ڈالیں, تو کیسے ترقی کرے گا ملک؟ بالکل ٹھیک. اچھا مبین قاضی صاحب, یہ کیسے ہم رکاوٹیں کیسے گورنمنٹ تو دیکھیں نا, آج کل میں یہ عوامی ایک ایشو ہے, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جس طرح سے, یہ بھی بہت اہم ناظرین بات ہے. میں آج کے پروگرام میں بے شک یہ موضوع نہیں ہے, ہم آئی ایم ایف سے, کیونکہ یہ آئی ایم ایف کا ایشو ہم سمجھتے ہیں ہائی فائی ایشو ہے, انٹرنیشنل ایشو ہے. نو, یہ چونکہ اس کا امپیکٹ آنا ہوتا ہے گراس روٹ لیول پہ, ایک مزدور کے اوپر, ایک ایسے مڈل کلاس کے اوپر, ایک لوئر مڈل کلاس کے اوپر, یہ سب کے اوپر آنا ہوتا ہے. جو ان کی تذلیل آج کل سڑکوں پہ ہو رہی ہے, جو ہمارا محکمہ پولیس جس طرح سے وہ کر رہا ہے وہاں پہ تذلیل لوگوں کی اپنے انداز سے, اور وہ سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد بھی لوگوں نے اپنی ریاست میں ایک ریاست بنائی ہوئی ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ایک جو ٹک ٹاکرز انہوں نے بدماشیاں اور پھیلی ہوئی ہیں. عبداللہ گل صاحب سے ذرا میں پوچھ لوں تو پھر میں مبین قاضی صاحب کی طرف آتا ہوں. عبداللہ گل صاحب, یہ جو اس طرح کے رویے ہیں اس سوسائٹی میں, ہم بے شک آئی ایم ایف کی بات کرتے رہیں, اگر فیسیلیٹیشن نیچے تک نہیں آتی تو پھر تو جے کار نہیں ہو سکتی, اس طرح سے اپریسیشن نہیں آ سکتی جب عوام خوش نہیں ہوں گے. مبین قاضی صاحب, آپ اس کا جواب دیں. جی دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو آپ نے پہلے کہا کہ جب کوئی کاروبار سٹارٹ ہونے لگتا ہے جیسے ہی, ایک تو ہمارے محکمے جو ہیں سرکاری محکمے, وہ اتنی بھاری بھرکم ہر چیز کے اوپر فیسیں لگاتے ہیں اور ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ وہ اپنی ریونیو جنریشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم نے کتنا جنریٹ کرنا ہے. محکموں کے لیے اس پہ کورٹوں کے, ہائی کورٹوں کے, سپریم کورٹس کی ججمنٹ ہے کہ محکمے ریگولیٹ کرنے کے لیے ہیں, وہ انجسٹ انریچمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے محکموں نے خوب پیسے کما لینے ہیں اپنے لیے. تو خوب پیسے کمائیں گے تو محکموں نے وہ سارے اپنی گاڑیوں پہ اور اس پہ لگانا ہے, اپنی فیسلٹیز پہ اور الاؤنسز بڑھانے پہ. تو آپ مثال یہ دیکھیں کہ آپ کا کام ہے محکموں کا فیسیلیٹیٹ کرنا تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. جی عبداللہ گل صاحب, آپ ہیں نا میرے ساتھ, تو یہ جو مسائل میں آپ کی بات سن رہا ہوں, جی یہ جو مسائل ہیں اس کے اوپر تو ذرا آپ تو بتائیں ذرا. دیکھیں, یہ مسائل سارے جو ہے نا آپ کے عدالتی نظام کی کمزوریوں کو عیاں کر رہے ہیں. اصل میں دنیا کے اندر یہ جو سفارشیں ہوتی ہیں, میرٹ اسٹیبلش ہوتا ہے, یہ ساری کس بات کے اوپر ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہاں عدالت کا نظام بڑا اچھا ہوتا ہے. یہاں جب ہم نے کسی سے کوئی اپنا فرض کریں سڑک بنوانی ہے تو یہ ہمارا قانونی حق نہیں ہے, بلکہ یہ متعلقہ منسٹر صاحب یا متعلقہ جو ہمارا ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے, اس کے ہم اجارہ داری میں, یعنی کہ وہ تو بس تخفار یہاں ایک ایسی فرشتہ صورت بن کے آتا ہے کہ جاؤ میری راجدھانی ہے, میں نے تمہیں عطا کیا. یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو سوچنا چاہیے اور اس کے لیے عدالتی نظام کو مضبوط کرنا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس قائم کرنا چاہیے, فوری طور پر جو ہے عدالت کے اندر لوگوں کو سہولت ملنا چاہیے. لیکن یہاں تو ایک نسل کو پورا گزرنا پڑتا ہے, تب جا کے دوسری نسل کو بڑے خوش قسمت ہوگی کہ اس کو انصاف ملے. اور انصاف کیا ملتا ہے؟ ایک اور شارٹ کوسچن کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کرپٹ جو ہے وہ عزت دار ہے اس سوسائٹی میں, کرپٹ جتنا بڑا کرپٹ ہے وہ عزت دار ہے اور وہ اتنا ہی بڑا مالدار ہے. جو مقروض ہے
وہ بے عزت بھی ہے, ذلت بھی اس کا اپنا ذلت کا بھی سامنا کر رہا ہے, اور اچھا مقروض ہونا کوئی جرم نہیں ہے, کرپٹ ہونا جرم ہے. ذرا اس میں ذرا بتا دیجئے. اصل میں بات یہی تھی کہ وہ بس چور اچکے جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے, اور جو بیچارے شریف لوگ ہوتے ہیں, عزت دار لوگ ہوتے ہیں, جو سچ اور حق کے اوپر بات کرتے ہیں, ان لوگوں کو یہاں دیکھیں نا, جس ملک میں جس کو جزا ملنی چاہیے اس کو سزا مل رہی ہے, جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو جزا مل رہی ہے. اس کے اوپر مزید کیا کہیں, پوری قوم, nobody is wiser than the victim. یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے, یہ ان کو معلوم ہے کہ جس تن لاگے اس تن جانے, جس کے اوپر گزر رہی ہے اس کو اچھی طریقے سے پتا ہے. یہاں یہی چکر ہے کہ جو کرپٹ ترین ہے, ہمارے لوگ بہت اچھے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے, برے لوگ مسلط ہیں ہم پر. بات ختم. ٹھیک بات. جی مبین قائد صاحب, آپ بھی اسی بات کا میں اس پہ ایک اور ایڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے, ایک ڈائلیما ہے کہ جو آنیسٹ ہیں, بظاہر آنیسٹ ہیں, وہ انکمپیٹنٹ ہیں, اور جو کمپیٹنٹ ہیں وہ کرپشن کی راہ پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا نیشنل ڈائلیما ہے. ہمیں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں کہ جو آنیسٹ بھی ہوں اور کمپیٹنٹ بھی ہوں. تو ہمیں اپنا یہ پوری جو سسٹم ہے گورننس کا, اور جو لوگوں کو کی اپوائنٹمنٹس کا پروسیس اور پروسیجر, اس سارے کو ریویمپ کرنا پڑے گا, ریوزٹ کرنا پڑے گا. اور ہمیں اپنے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی بھی پراپر مانیٹرنگ کا سسٹم اسٹرانگ کرنا پڑے گا کہ وہ کرپشن نہ کر سکیں. ایسے ڈیٹرنٹ لانے پڑیں گے, ایسی مثالیں قائم کرنی پڑیں گی کہ جس طرح چائنا نے مثالیں قائم کی کرپشن کے اگینسٹ, کہ ایسی سخت سزائیں رکھی اور عبرتناک مثالیں بنائی کہ کوئی بندہ کرپشن کی جرت نہیں کرتا. ہمارا تو نظام ایسا ہے کہ ہمارا تو نظام انکریج ہوتا ہے. ہم خود بھی جو ہے انفارچونیٹلی جن اداروں کی ذمہ داری ہے اس کو کنٹرول کرنا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کرپشن بے شک کر لیں, سارا کچھ کریں, لیکن چلیں ہماری مرضی کے مطابق. تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا کہ کرپٹ ہے, کرپٹ کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا, جب تک اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا, یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. سر میں اس پہ ایک چھوٹا سا شعر سناتا ہوں. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. میں حال ہی میں 2-3 دن پہلے گیا ہوں ایک آفس میں, یہ جو ذرا مختصر کیجیے, WMCL ہے جلا لاہور کی صفائی والا, تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ کافی, مجھے بھی انہوں نے کہا جی باہر بیٹھ جائیں, میٹنگ ہو رہی ہے. تو میں چیف صاحب کے پاس گیا جو چیئرمین بنا ہوا ہے اس کا, میں کہ سربراہ ہے لاہور کا. تو میں 1-1.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد میں جب کھلا دروازہ تو اندر پپیتا کھا رہا تھا. تو وہ اندر میٹنگ نہیں کر رہا, پپیتا کھا رہا تھا. میں نے کہا جناب یہ پپیتا آپ گھر بھی کھا سکتے ہو, ہمارے پیسوں سے کھا رہے ہو, تو باہر بٹھا کے یہ بابو جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. میں پہلے بھی عرض کیا ہے, یہ چاہتے نہیں عوام کو ریلیف دینا. یہ خود جو ہے کہ سی ایس کر لیتا ہے نا, اس کو خاندان سمجھتا ہے کہ ہمارے ایک فلور مل لگ گئی ہے, ہماری گھی کی مل لگ گئی ہے, جو سی ایس کر لیتا ہے بچہ. جی عبداللہ گل صاحب. جی وہ تو میں سوری میں دیکھتا ہوں عبداللہ گول صاحب نے کہا جی ہمارا انصاف جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. تو انصاف کیسے ہو, جج بیٹھا ہوتا ہے فیصلہ کرنے, ساتھ ریٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ 500 روپیہ لیتا ہے تاریخ دینے کا. یہ کون سا انصاف ہے؟ جج کے سامنے ریٹر پیسے لیتا ہے, اور شام کو جب چھٹی کرتے ہیں دیکھ پوچھتا ہے ریٹر کو آپ میں کتنے پیسے ہیں, 20,000 ہوا جی. ہمیں وعدہ کر لیتے ہیں. کہوں گا کہ ہمیں نیشنل ریکنسیلیشن اور اکاؤنٹیبلٹی, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جانا پڑے گا کہ ہم پچھلا چھوڑیں, کیونکہ وہ پچھلے کو نہ ہم درست کر سکتے ہیں, نہ ہم پچھلے کسی لوٹے مال کو ریکور کر, ایٹ لیسٹ اپنا حال تو درست کر لیں, اور اپنا مستقبل آنے والی جنریشنز کے لیے ہم درست کر لیں. ہم اگر ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی اور نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف اگر جاتے ہیں, ساؤتھ افریقہ طرز پہ ہم کمیشن بنا کے ہر چیز کو ایک دفعہ اسٹریٹ کریں, سامنے لائیں کہ پہلے یہ کچھ ہوئی, سب کی ایڈمیشن آئیں, کنفیشنز آئیں, اور وہاں ان کو جنرل ایمنسٹی دے کے ایک نیا نظام سٹارٹ کریں. 30 سیکنڈ عبداللہ گل صاحب. دیکھیں جی, انہوں نے بولا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, تو اس شاخ پہ کون کون لوگ بیٹھے ہیں صرف یہ بتا دیں. اس شاخ کے اوپر کیا جواد فیضی صاحب آپ بیٹھے ہیں, عبداللہ گل بیٹھے ہیں, مبین صاحب بیٹھے ہیں, کون بیٹھا ہے؟ ہم تو نہیں بیٹھے. تو حکمران کون ہے؟ کون ہے جو کئی سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں؟ انف از انف. اگر آپ نے پاکستان کو بڑھانا ہے تو اس نظام سے جان چھڑانی پڑے گی. سیدھے لفظوں کے اندر یہ نظام اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتا. جائیں پھر جو کرنا ہے کر لیں, آپ جتنی مرضی چیزیں کر لیں گے وہ آپ کے الٹا پڑ جائیں گی, کیونکہ جس آدمی نے کرپشن کرنی ہے اس نے 1000 بہانے
تلاش کر لینے ہیں کرپشن کے. جب تک کہ آپ کرپشن کے لیے چائنا والی سزا جہاں گولی خود لے کے آتے ہیں اور بچوں سمیت مارتے ہیں, اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا باپ جو ہے کرپشن کر رہا تھا, جس کی تنخواہ فرض کرو 50,000 ین تھی اور اس کے جو اخراجات تھے وہ 2.5 لاکھ ین تھے, تو تب تو تم مزے میں کٹھے تھے, آج موت میں بھی کٹھے رہو. آپ کو معلوم ہے اس بات کا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چائنا حکومت کیوں گولی جو ہے وہ لائے, ہم کیوں اپنے پیسے ضائع کریں, یہ گولی. بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب, مبین قاضی صاحب, جناب رانا فقیر حسین صاحب. یقیناً ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے عوامی مفادات میں سوالات اٹھائے اور عوام کی بات کی, اور عوام کی بات کرنا ملک کی بات کرنا ہے, اور ملک کی بات کرنا ہماری افواج پاکستان کی بات کرنا ہے, اور افواج پاکستان کی بات کرنا اپنے بچوں کے مستقبل کی بات کرنا ہے. اور اگر ہم اپنا, میں بار بار یہ کہتا ہوں, اپنا مستقبل سیو کر لیں گے تو ہمیں آگے بڑھنے میں کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ دنیا آج بہت آگے نکل چکی ہے. اور ہم نے بھی اپنے بچوں کو کم از کم, میں بلکہ ایک سینگ پڑھ رہا تھا کہ یقیناً بچوں کو ضرور بتائیں چاند پہ جانے والوں کے, لیکن اس نبی مکرم, نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی چاند جو ہے وہ ٹکڑے کر دیا جنہوں نے, ان کا بھی بتائیں. اپنے بچوں کو جب تک ان کا نہیں بتائیں گے تو پھر چاند پہ جانے والوں کو تو آپ ہمیشہ ہی ڈسکس کرتے ہیں, تو جس نبی کی آپ امت ہیں ان کا بھی تذکرہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ہمارے فیوچر کے لیے. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.